السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے تو تحریک عدم اعتماد پیش کرے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں اپوزیشن سے ہر ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کرپشن کے مقدمات معاف نہیں کر سکتے۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ تشویشناک حد تک بڑھ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 56 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ایک ہی دن میں 3138 نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ بھارتی فوج کی LOC پر اشتعال انگیزی، پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا۔ لاہور بڑی تباہی سے بچ گیا۔ افغان انٹیلیجنس اور بھارتی خفیہ ایجنسی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ کالعدم تنظیم کے 5 کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ معروف بزنس مین سراج قاسم تیلی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تدفین ڈیفنس فیز 7 کی قبرستان میں کی گئی۔ نماز جنازہ میں تاجروں، صنعت کاروں اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ٹیم مینیجر کہتے ہیں سینیریو بیس میچ میں تمام کھلاڑیوں کو مختلف اہداف دیے گئے ہیں۔ کراچی والے تیار رہیں، آئندہ چند دنوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، موسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا۔ اسمبلی آف فرسٹ نیشن میں منظور کی گئی قرارداد نے گرما گرم بحث کو جنم دے دیا۔ قرارداد میں صنفی بنیادوں پر امتیازی سلوک کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کینیڈا نے بھی فائزر کی کورونا ویکسین کی منظوری دے دی۔ فائزر ویکسین کو -70 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھنا پڑتا ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 4,35,330 جبکہ ہلاکتیں 12,900 سے تجاوز کر گئیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,92,97,274 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 15,76,943 ہو گئیں۔ اسامہ کے قتل میں اسرائیلی انٹیلیجنس معلومات بھی شامل تھیں۔ جان برینن کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اگر فلسطین کے 2 ریاستی حل میں اپنا مفاد نظر آتا تو وہ اس پر اب تک عمل پیرا ہو چکے ہوتے۔ کورونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں نے ٹرمپ کا بائیکاٹ کر دیا۔ فائزر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے پروگرام میں شرکت سے انکار کر دیا۔ ماڈرنا کے CEO کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے ویکسین کی تیاری اور نتائج کو سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش کی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں خلائی راکٹ گر کر تباہ ہو گیا۔ لینڈنگ سے پہلے راکٹ میں آگ لگی۔ راکٹ پر کوئی شخص سوار نہیں تھا۔ نیٹو نے افغانستان میں مستقل جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ نیٹو اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 4 اشروں کی طویل جنگ اور تکالیف کے بعد سیاسی مفاہمتی مذاکرات امید کی آخری کرن ہیں۔ امریکی فوجی اڈہ فورٹ ہوڈ جرائم کا گھر بن گیا۔ فوجیوں نے فریاد کی کہ افغانستان بھیج دو مگر یہاں تعینات نہ کرو۔ بالی ووڈ اداکارہ پرینکا چوپڑا زیادہ دیر تک سچ چھپا نہ سکیں۔ سوشل میڈیا صارفین کو بیوقوف بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ارطغرل غازی مختصر دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اینگل ارطان نجی بزنس کمپنی کی دعوت پر مختصر دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے استعفے دیے تو حکومت ضمنی الیکشن کروا کے مزید مضبوط ہو جائے گی۔ میں نے پہلے دن کہا تھا پارلیمنٹ میں تمام سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہوں۔ جمہوریت تب چلے گی جب مکالمہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نیشنل ڈائیلاگ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ سیاسی ڈائیلاگ کی بہترین جگہ پارلیمنٹ ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں اپوزیشن کہتی ہے ہمارے مقدمات معاف کر دیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف مقدمات انہی کے دور حکومت میں بنائے گئے۔ اسحاق ڈار، نواز شریف کے بچے، داماد سب گزشتہ دور میں بیرون ملک بھاگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی جیت ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ ہمیں ہر شعبے میں تاریخی خسارہ ملا ہے۔ یہ ملک کو مقروض اور دیوالیہ کر کے چھوڑ گئے۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ان حالات سے نکلنا تھا جو یہ چھوڑ کر گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بڑی مشکل کے بعد ہماری معیشت اوپر جا رہی ہے۔ 2 بڑے ڈیم اور 2 نئے شہر بن رہے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی
عوام کو صحت انصاف کارڈ دینے کی ہے۔ شوکت خانم بنانے کا مقصد غریب کا مفت علاج کرنا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو ہیلتھ انشورنس دیں گے۔ ایک گھر کے اندر ایک ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے تو وہ سارے کورونا وائرس سے 56 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 8,603 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,29,280 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,138 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,25,250، سندھ میں 1,89,687، خیبر پختونخوا میں 50,762، بلوچستان میں 17,604، گلگت بلتستان میں 4,765، اسلام آباد میں 33,695، جبکہ آزاد کشمیر میں 7,517 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 59,06,146 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,202 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,74,301 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,575 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 56 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,603 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,265، سندھ میں 3,099، خیبر پختونخوا میں 1,439، اسلام آباد میں 348، بلوچستان میں 171، گلگت بلتستان میں 98 اور آزاد کشمیر میں 183 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے کھوئی رٹا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے سبب پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی فوج کی جانب سے کنٹرول لائن پر اشتعال انگیزی سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور لائن آف کنٹرول کے کھوئی رٹا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا اور بھارتی فوج کے بھاری جانی اور مالی نقصان کی رپورٹس بھی موصول ہوئی ہیں، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان لانس نائک طارق اور سپاہی ظروف شہید ہو گئے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے لاہور سول سیکریٹریٹ کو نشانہ بنانے کا منصوبہ خاک میں ملاتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ شاہدرہ سے گرفتار دہشت گردوں سے دستی بم، اسلحہ، افغان کرنسی، موبائل فونز اور حساس مقامات کی ویڈیوز برآمد کر لی گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے افغان انٹیلیجنس ایجنسی اور را کے مبینہ نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ CTD کے مطابق لاہور سول سیکریٹریٹ کو نشانہ بنانے کا منصوبہ خاک میں ملاتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کو شاہدرہ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ CTD کی ابتدائی تفتیش کے مطابق دہشت گرد 2 ماہ قبل افغانستان سے آئے تھے۔ افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے انڈر کوڈ نے انہیں جلال آباد میں ٹاسک دیا تھا۔ اس موقع پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نمائندہ ملاقات میں موجود تھا۔ ان دہشت گردوں کو فنڈز بھی را کے افسر نے فراہم کیے تھے۔ گرفتار دہشت گردوں کے خلاف CTD میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت سمرقند عبدالرحمان، وزیر گل، عصمت اللہ اور عمران کے ناموں سے ہوئی ہے۔ کراچی میں معروف بزنس مین سراج قاسم تیلی کی نماز جنازہ خیبان راحت کی مسجد سے متصل گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس کے بعد مرحوم کو ڈیفنس فیز 7 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں معروف بزنس مین سراج قاسم تیلی کی نماز جنازہ خیابان راحت کی مسجد سہیم سے متصل گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی، جبکہ مرحوم کو ڈیفنس فیز 7 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سراج قاسم تیلی کی نماز جنازہ مولانا شمس الرحمان نے پڑھائی، جس میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے شرکاء کو SOP کا خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سراج قاسم تیلی کی میت گزشتہ رات دبئی سے کراچی ایئرپورٹ پہنچائی گئی تھی، جسے ان کے عزیز و اقارب نے وصول کیا۔ بعد ازاں میت ڈیفنس میں ان کی رہائش گاہ منتقل کی گئی۔ خیال رہے کہ معروف بزنس مین سراج قاسم تیلی کا 8 دسمبر کو دبئی میں انتقال ہوا تھا۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے خلاف 18 دسمبر سے شروع ہونے والی T20 سیریز کے لیے پاکستان ٹیم نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے خلاف 18 دسمبر سے شروع ہونے والے T20 سیریز کے لیے پاکستان ٹیم نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ دوسرے روز بھی قومی T20 اسکواڈ نے کوئنز ٹاؤن میں بھرپور ٹریننگ سیشن کر کے اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ٹیم میڈیا مینیجر کے مطابق قومی T20 اسکواڈ اپنا پہلا انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کھیل رہا ہے۔ سینیریو بیس میچ میں تمام کھلاڑیوں کو مختلف اہداف دیے گئے ہیں تاکہ انہیں میچ پریکٹس کے ساتھ صورتحال کے مطابق کارکردگی دکھانے کی بھی پریکٹس ہو سکے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ اے کے خلاف واحد 4 روزہ میچ کھیلنے کے لیے پاکستان شاہینز کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ کھلاڑیوں نے کوئنز ٹاؤن میں 3 گھنٹے کے طویل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم 14 دسمبر کو وانگرائے روانہ ہوگی۔ پاکستان شاہینز اور نیوزی لینڈ کے مابین واحد 4 روزہ میچ 17 دسمبر کو وانگرائے میں کھیلا جائے گا۔ شہر کا موسم پھر بدلنا شروع ہو گیا۔ الگ صبح کم از کم درجہ حرارت 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آئندہ دنوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے الگ صبح کراچی کا درجہ حرارت کم سے کم 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے موجودہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت 30 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ چند دن میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی، جس کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس وقت مطلع جزوی ابرآلود، رات اور صبح کے وقت موسم سرد رہے گا۔ شمال مشرقی سمت سے ہواؤں کی رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 51% ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔